الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، ذوی الفروض اور اسبات کا بیان مکمل ہو چکا۔ آج انشاءاللہ عز و جل ذوی الفروض اور اسبات سے متعلقہ جو مشقی سوالات ہیں اس کو وائٹ بورڈ کے اوپر ہم حل کریں گے تاکہ ان مثالوں کے ذریعے ذوی الفروض کے احوال مزید اچھی طرح واضح ہو جائیں، اسبات سے متعلقہ مسائل و احکام مزید اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنی مثالوں کی طرف، مطلب ذوی الفروض اور اسبات سے متعلقہ مشقی سوالات کی طرف۔ عزیز طلبہ کرام، ایک شخص کہ جس کا انتقال ہوا، اس نے ورثاء میں صرف 2 رشتہ دار چھوڑے ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ کہ میت کی ماں موجود ہے اور دوسرے نمبر پر میت کا باپ موجود ہے۔ جب ہم نے ماں کے احوال پڑھے تھے تو اس کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو اور کسی بھی قسم کے 2 بھائی یا 2 بہنیں نہ ہوں تو اس صورت کے اندر ماں کو زیادہ حصہ ملتا ہے، یعنی 1/3۔ دوسرے نمبر پر باپ، اور باپ کے حوال میں ہم یہ بات پڑھ چکے کہ جب میت کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نہ ہوں تو اس صورت کے اندر باپ جو ہے وہ عصبہ کے طور پر حصہ پاتا ہے، لہٰذا یہاں پر باپ جو ہے وہ عصبہ بنے گا۔ اس مثال میں جو اصل مسئلہ ہوگا وہ ہمارا 3 سے آئے گا، کیونکہ اصل مسئلہ بنانے کے جو قواعد و ضوابط ہم نے پڑھے کہ جب مسئلے کے اندر ایک ہی معین حصہ ہو تو اسی سے اصل مسئلہ بنایا جاتا ہے۔ یہاں پر صرف 1/3 1/3 ہی مسئلے میں مذکور ہے، تو لہٰذا اسی کو بنیاد بنا کر ہم نے مسئلہ 3 سے بنایا، اور اسی 3 کو ہم فرض حصے کے ساتھ جو ہے وہ ضرب دیں گے۔ 3 سے کٹ جائے گا، ایک حصہ ماں کا، جو باقی 2 حصے بچے وہ باپ کو بطور عصبہ کے جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ دوسری ہماری مثال یہ ہے کہ ایک شخص کہ جس کا انتقال ہوا، اس نے ورثاء میں باپ چھوڑا ہے، دادی، اور تیسرے نمبر پر 2 اخیافی بھائی۔ باپ کے حوال میں ہم نے یہ پڑھا کہ اگر میت کے بیٹے بیٹی پوتا پوتی اولاد نہ ہو تو باپ جو ہے وہ عصبہ کے طور پر جو ہے وہ حصہ پاتا ہے، لہٰذا باپ یہاں پر عصبہ بنے گا۔ جدہ صحیحہ، دادی نانی کے جو احوال ہم نے پڑھے تھے اس کے اندر یہ بات ہم نے پڑھی کہ باپ کے ہوتے ہوئے ابویات جدہ محروم ہوتی ہیں، چونکہ دادی کا تعلق ابویات جدہ سے ہے۔ ہاں، باپ کے ہوتے ہوئے امیات جدہ، نانی پڑنانی محروم نہیں ہوتی، باپ کے ہوتے ہوئے دادی پڑدادی محروم ہوتی ہیں، یعنی باپ کے ہوتے ہوئے ابویات جدہ محروم ہوتی ہیں، تو لہٰذا باپ کی وجہ سے دادی محروم ہو جائے گی۔ اخیافی بھائی بہن کے جو احوال ہم نے پڑھے تھے اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ باپ، دادا، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، ان سب کے ہوتے ہوئے اخیافی بھائی بہن جو ہے وہ محروم ہوتے ہیں۔ چونکہ یہاں مسئلے میں باپ موجود ہے، اس وجہ سے باپ کے ہوتے ہوئے اخیافی بھائی محروم ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر دادی باپ کی وجہ سے محروم ہوئی اور اخیافی بھائی بھی باپ کی وجہ سے محروم ہوئے، اور باپ خود جو ہے وہ عصبہ ہے، تو جب یہ ایک ہی عصبہ جو ہے وہ مثال کے اندر مسئلے کے اندر موجود ہو تو اس صورت کے اندر سارا کا سارا مال جو ہے وہ اس عصبہ کو ملے گا، کیونکہ عصبہ کی تعریف ہم نے یہ پڑھی تھی کہ عصبہ رشتہ دار اسے کہتے ہیں کہ ذوی الفروض کو دینے کے بعد بقیہ مال جو لیتا ہے اسے عصبہ کہا جاتا ہے، اور ذوی الفروض نہ ہونے کی صورت میں جو سارا مال لے اسے عصبہ کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس مثال میں کوئی بھی ذی فرض موجود نہیں ہے، جو موجود تھے وہ باپ کی وجہ سے جو ہے وہ محروم ہو گئے، تو جب باپ اکیلا ہے اور عصبہ ہے تو لہٰذا اس وجہ سے یہ سارے کے سارے مال کا مستحق ہوگا، اس لیے یہاں پر جو ہے وہ ہم اس کے نیچے لکھیں گے تمام مال کا مستحق۔ ایسی صورت کے اندر اصل مسئلہ بنانے کی بھی جو ہے وہ حاجت نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں پر جو ہے وہ اصل مسئلہ آئے گا۔ تیسرے نمبر پر ایک عورت کہ جس کا انتقال ہوا، اس نے ورثاء میں شوہر چھوڑا ہے، دوسرے نمبر پر اس کا دادا موجود ہے، تیسرے نمبر پر اس کی پردادی موجود ہے، اور چوتھے نمبر پر جو ہے وہ اس کی سگی بہن بھی موجود ہے۔ سگی بہن جسے جو ہے وہ حقیقی بہن بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کو عینی بہن سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس عورت کے ورثاء میں شوہر، دادا، پردادی اور سگی بہن ہے۔ شوہر کے حوال میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو، بیٹا بیٹی پوتا پوتی موجود نہ ہو تو شوہر کو نصف 1/2 حصہ ملتا ہے، یعنی زیادہ حصہ ملتا ہے، اور اولاد ہونے کی صورت میں کم، یعنی 1/4 حصہ ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پر دادا ہے،
اور ہم نے یہ بات پڑھی کہ دادا کے وہی احوال ہوتے ہیں جو باپ کے ہیں، اور باپ کے احوال میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اگر میت کے بیٹے بیٹی پوتا پوتی نہ ہو تو اس صورت کے اندر باپ جو ہے وہ عصبہ بنتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر دادا بھی جو ہے وہ عصبہ بنے گا، کیونکہ دادا کے وہی احوال ہیں جو باپ کے ہیں۔ تو چونکہ میت کی بیٹا بیٹی پوتا پوتی موجود نہیں ہے، اس وجہ سے دادا جو ہے وہ یہاں پر عصبہ کے طور پر حصہ پائے گا۔ پردادی جو ہے وہ یہاں پر محروم ہوگی، کیونکہ مسئلے کے اندر جو ہے وہ دادا موجود ہے، اور ہم نے یہ بات پڑھی تھی جدہ صحیحہ کے احوال کے اندر کہ باپ کے ہوتے ہوئے ابویات جدہ ساری کی ساری محروم ہوتی ہیں، دادا کے ہوتے ہوئے بھی ابویات جدہ محروم ہوتی ہیں سوائے دادی کے، کیونکہ دادی دادا کے برابر ہوتی ہے۔ دادی جو ہے وہ میت کی طرف دادے کے واسطے کے بغیر منسوب ہوتی ہے، اس وجہ سے دادا کے ہوتے ہوئے دادی محروم نہیں ہوتی۔ ہاں، دادے کی جو ماں ہے جسے ہم پردادی کہتے ہیں وہ دادا کے ہوتے ہوئے محروم ہوگی، کیونکہ اس کی نسبت جب ہم مرنے والے کی طرف کرتے ہیں تو درمیان میں جو ہے یہ دادا جو ہے واسطہ بنتا ہے، تو لہٰذا اس دادا کے ہوتے ہوئے پردادی محروم ہوگی۔ ہاں، دادا کے ہوتے ہوئے دادی محروم نہیں ہوتی، دادی کی جو آگے ماں ہے وہ محروم نہیں ہوگی، دادی کی ماں کی جو ماں ہے وہ محروم نہیں ہوگی، لیکن دادے کی ماں، دادے کی ماں کی ماں وہ دادا کے ہوتے ہوئے محروم ہوگی۔ تو یہاں پردادی جو ہے یہ دادے کی ماں ہے، تو یہ دادا کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ محروم ہو جائے گی۔ چوتھے نمبر پر سگی بہن ہے، اور سگی بہن کے حوال کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ باپ دادا بیٹا پوتا پڑپوتا ان سب کے ہوتے ہوئے حقیقی بہن سگی بہن محروم ہوتی ہے۔ تو یہاں مسئلے کے اندر جو ہے وہ چونکہ دادا موجود ہے تو دادا کی موجودگی کی وجہ سے سگی بہن جو ہے وہ وراثت سے محروم ہو جائے گی۔ اس مثال میں بھی فرض حصہ معین حصہ صرف ایک ہی ہے، اسی معین حصے سے جو ہے وہ مسئلہ بنائیں گے، اور ہمارا اصل مسئلہ جو ہے وہ 2 سے آئے گا، اور اس 2 کو ہم فرض حصے کے ساتھ جو ہے وہ ضرب دیں گے، 2 سے کٹ جائے گا، ایک حصہ شوہر کو، اور وہ جو ایک حصہ باقی بچے گا وہ ہم دادا کو بطور عصبہ کے جو ہے وہ دیں گے۔ پردادی اور سگی بہن جو ہے وہ دادا کی وجہ سے محروم ہو جائیں گی۔ یوں ہماری یہ تیسری مثال جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ اب بڑھتے ہیں چوتھی مثال کی طرف۔ ایک شخص کے جس کا انتقال ہوا اس نے ورثاء میں بیوی چھوڑی ہے، دوسرے نمبر پر اس کی پوتی موجود ہے، تیسرے نمبر پر اللاتی بہن موجود ہے، اور چوتھے نمبر پر ماں، اور پانچویں نمبر پر اس کی نانی بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ گویا کہ بیوی، پوتی، اللاتی بہن اور اس کے ساتھ ماں اور نانی، یہ ورثاء جو ہے وہ موجود ہیں۔ بیوی کے حوال میں ہم نے پڑھا کہ اگر میت کے بیٹے بیٹی پوتا پوتی موجود ہوں تو بیوی کو کم حصہ ملتا ہے، یعنی 1/8۔ دوسرے نمبر پر یہاں پوتی ہے، اور پوتی جب ایک ہو اور ساتھ میں جو ہے وہ پوتا نہ ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ ساتھ میں جو ہے وہ بیٹی بھی موجود نہ ہو، تو پوتی جو ہے وہ 1/2 حصہ جو ہے وہ لیتی ہے، کیونکہ پوتی کے حوال میں پہلا حال یہی تھا کہ ایک پوتی ہو بشرطے کے ساتھ میں بیٹی نہ ہو، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ پوتی کو نصف یعنی 1/2 حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اللاتی بہن ہے، اور اللاتی بہن کے حوال کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جب اللاتی بہن کے ساتھ بیٹی پوتی آ جائے تو بیٹی پوتی کو حصہ دینے کے بعد بقیہ مال بطور عصبہ کے اللاتی بہن کو دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ مسئلے کے اندر پوتی موجود ہے تو اس پوتی کی وجہ سے یہ اللاتی بہن جو ہے یہ عصبہ بن جائے گی، اور عصبہ کے طور پر حصہ پائے گی کہ ذوی الفروض کو دینے کے بعد اگر مال باقی بچ گیا تو اللاتی بہن کو دیا جائے گا، بصورت دیگر اللاتی بہن محروم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ماں ہے، اور ماں کے حوال میں ہم نے پڑھا کہ اگر میت کی اولاد موجود ہو تو پھر ماں کو حصہ کم دیا جاتا ہے، تو چونکہ یہاں پر میت کی اولاد پوتی کی صورت میں موجود ہے تو اس لیے یہاں پر ماں کو 1/6 یعنی کم حصہ دیا جائے گا۔ اگر پوتی بیٹی وغیرہ یا دیگر اولاد میں سے کوئی بھی موجود نہ ہوتا تو پھر ماں کو زیادہ حصہ ملتا یعنی 1/3۔ تو یہاں چونکہ پوتی موجود ہے اس وجہ سے ماں کو 1/6 کم حصہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد نانی ہے، اور جدہ صحیحہ کے حوال کے اندر ہم یہ بات پڑھ چکے کہ ماں کے ہوتے ہوئے ابویات جدہ امیات جدہ ساری کی ساری مطلقاً محروم ہوتی ہیں، تو چونکہ مسئلے کے اندر ماں موجود ہے تو ماں کی وجہ سے یہ نانی جو ہے یہ محروم ہو جائے گی۔ اب یہاں پر اصل مسئلہ کتنے سے آئے گا تو اس کے لیے ہم دیکھیں کہ 1/2 یہ بھی فریق اول سے ہے، 1/8 یہ بھی فریق اول سے ہے، 1/6 یہ فریق ثانی سے ہے۔ گویا کہ فریق اول کے ایک سے زیادہ اجزاء فریق ثانی کے ساتھ جمع ہے، اور جب ایک سے زیادہ معین حصے
فریق ثانی کے ساتھ جمع ہو جائیں تو ان میں جو اقل ہوتا ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ 1/2 اور 1/8 میں جو اقل ہے وہ 1/8 ہے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ فریق اول کا صرف اور صرف 1/8 فریق ثانی کے 1/6 کے ساتھ ملا ہے، اور جب ایسی صورت ہو کہ فریق اول کا 1/8 فریق ثانی سے ملے تو مسئلہ جو ہے وہ 24 سے آتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر اصل مسئلہ جو ہے وہ 24 سے آئے گا، اور اسی 24 کو ہم نیچے ذوی الفروض کے حصوں کے ساتھ جو ہے وہ ضرب دیں گے۔ 1/8 ضرب 24، 1/2 ضرب 24 اور 1/6 ضرب 24۔ 24 کو جب 8 پہ تقسیم کریں گے تو جواب جو ہے وہ 3 آئے گا۔ یہاں پر 24 کو جب 2 پہ تقسیم کریں گے تو جواب جو ہے وہ 12 آئے گا۔ یہاں 24 کو جب 6 پہ تقسیم کریں گے تو جواب جو ہے وہ 4 آئے گا۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے وہ 3 حصے بیوی کے لیے، 12 حصے پوتی کے لیے، اور 4 حصے جو ہے وہ ماں کے لیے۔ 12 اور 4 16، 16 اور 3 19، باقی بچ گئے ہمارے پاس 5 حصے، تو وہ 5 حصے جو ہے وہ بہن کو بطور عصبہ کے جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ اس مثال میں آپ اس لحاظ سے بھی غور کر سکتے ہیں کہ بیوی کو ہم نے سمن 8واں حصہ دیا، اور بیوی کے جو حصے بنے 3، یہ 3 جو ہے 24 کا 8واں ہے، یعنی سمن بنتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ پوتی کو ہم نے نصف آدھا حصہ دیا، اور ہمارے پوتی کے جو حصے متعین ہوئے 12 ہیں، اور یہ 12 24 کا نصف ہے۔ اسی طرح ماں کو ہم نے چھٹا حصہ سدس دیا، اور اس کے جو حصے بنے 4، یہ 4 جو ہے یہ 24 کا چھٹا حصہ جو ہے وہ بنتا ہے، کہ 24 کو جب ہم 6 پہ تقسیم کریں چھٹا حصہ نکالنے کے لیے تو وہ 4 آتا ہے۔ تو 12 اور 4 16، 16 اور 3 19، یہ ذوی الفروض کے حصے ہو گئے۔ باقی جو 5 حصے ہیں وہ اللاتی بہن کو بطور عصبہ کے ملیں گے۔ تو یوں ہماری یہ مثال جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنی مثال نمبر 5 کی طرف۔ ایک شخص کہ جس کا انتقال ہوا، اس نے ورثاء میں بیٹی چھوڑی ہے، دوسرے نمبر پر پوتی، تیسرے نمبر پر اخیافی بہن، چوتھے نمبر پر حقیقی بہن، پانچویں نمبر پر اللاتی بہن، اور چھٹے نمبر پر اس کی ماں بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ بیٹی، پوتی، اخیافی بہن، حقیقی بہن، اللاتی بہن اور ماں، یہ رشتہ دار، یہ ورثہ جو ہے وہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم بیٹی کے احوال پر غور کریں کہ بیٹی کو اس صورت کے اندر کتنا حصہ ملے گا۔ تو جب ہم بیٹی کے احوال کے اوپر غور کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب ایک بیٹی ہو اور ساتھ میں جو ہے وہ بیٹا نہ ہو تو بیٹی کو 1/2 یعنی نصف حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، تو لہٰذا بیٹی کو 1/2 حصہ مل گیا۔ دوسرے نمبر پر پوتی ہے، اور پوتی کے حوال میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جب پوتی کے ساتھ ایک بیٹی آ جائے تو اس صورت کے اندر پوتی کو 1/6 حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو یہاں پر پوتی کے ساتھ چونکہ بیٹی موجود ہے اس وجہ سے اس کو 1/6 حصہ دیا جائے گا۔ یہ وہی صورت بن گئی کہ بیٹی اور پوتی ان کا جو حصہ ہوتا ہے وہ 2/3 سے زیادہ نہیں ہوتا، اور 1/2 پلس 1/6 برابر 2/3۔ یہ گفتگو ہم پیچھے بھی کر چکے کہ بیٹیوں اور پوتیوں کا جو حصہ ہوتا ہے وہ 2/3 سے زیادہ نہیں ہوتا۔ تو جب بیٹی نے قوت قرابت کی وجہ سے 1/2 حصہ لے لیا تو باقی صرف 1/6 حصہ بچ گیا پوتی کو دینے کے لیے، ثلثین پورا کرنے کے لیے، تو وہ ہم نے 1/6 حصہ جو ہے وہ پوتی کو دے دیا۔ تیسرے نمبر پر اخیافی بہن، اور ہم نے اخیافی بہن کے حوال میں یہ بات پڑھی تھی کہ باپ، دادا، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، ان سب کے ہوتے ہوئے اخیافی بھائی بہن محروم ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بیٹی بھی موجود ہے، پوتی بھی موجود ہے، تو ان دونوں کی موجودگی کی وجہ سے اخیافی بہن جو ہے وہ محروم ہو جائے گی۔ چوتھے نمبر پر حقیقی بہن ہے، اور حقیقی بہن کے حوال میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب حقیقی بہن بیٹی پوتی کے ساتھ آ جائے تو بیٹی پوتی کو حصہ دینے کے بعد بقیہ مال بطور عصبہ کے جو ہے وہ حقیقی بہن کو دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ بیٹی پوتی دونوں موجود ہیں تو ان کی موجودگی کی وجہ سے یہ حقیقی بہن جو ہے وہ عصبہ کے طور پر حصہ پائے گی۔ مطلب یہ کہ ذوی الفروض کو دینے کے بعد اگر مال باقی بچ گیا تو وہ حقیقی بہن کو بطور عصبہ کے دیا جائے گا، اور اگر ذوی الفروض میں مال پورا ہو گیا تو پھر حقیقی بہن کو جو ہے وہ مال وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اللاتی بہن، تو اللاتی بہن کے حوال کے اندر جو آخری حال تھا اللاتی بہن کا، وہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب حقیقی بہن بیٹی یا پوتی کی وجہ سے عصبہ بن رہی ہو اس وقت اللاتی بہن محروم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا حقیقی بہن یہاں بیٹی پوتی کی وجہ سے عصبہ بن رہی ہے، تو لہٰذا اللاتی بہن جو ہے وہ پھر محروم ہو جائے گی۔ اور آخر میں جو ہے وہ ماں ہے، اور ماں کے حوال میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اگر میت کی اولاد موجود ہو یا میت کے کسی بھی قسم کے 2 بھائی یا 2 بہنیں موجود ہوں تو ماں کو جو ہے وہ کم حصہ ملتا ہے، یعنی 1/6۔
یہاں پر آپ دیکھیں کہ میت کی چونکہ بیٹی پوتی بھی موجود ہے، اس وجہ سے بھی ماں کو ایک بڑا 6 حصہ ملا، اور یہاں پر اخیافی، حقیقی، اللاتی تینوں طرح کی بہنیں بھی موجود ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ، تو اس وجہ سے بھی ماں کو 1/6 حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اب یہاں پر اصل مسئلہ بنانے کے لیے ہم معینہ حصوں کو دیکھیں گے۔ فریق اول کا 1/2 فریق ثانی کے 1/6 کے ساتھ جو ہے وہ مل گیا، اور جب فریق اول کا 1/2 فریق ثانی سے ملے تو مسئلہ جو ہے وہ 6 سے آتا ہے۔ اس 6 کو ہم ذوی الفروض کے حصوں کے ساتھ جو ہے وہ ضرب دیں گے۔ یہاں پر 6 کو جب ہم 2 پہ تقسیم کرتے ہیں تو جواب 3 آئے گا، تو 3 حصے جو ہے وہ بیٹی کے لیے، 6 سے کٹ جائے گا، 1 حصہ جو ہے وہ پوتی کے لیے۔ یہاں بھی جو ہے وہ 6 سے کٹ جائے گا، 1 حصہ جو ہے وہ ماں کے لیے، تو 3 4 اور 1 5، باقی 1 حصہ جو باقی بچا وہ 1 حصہ ہم حقیقی بہن کو بطور عصبہ کے جو ہے وہ دیں گے۔ تو یوں ہمارے 6 حصے جو ہے وہ پورے ہو گئے۔ اخیافی بہن بیٹی پوتی کی وجہ سے محروم ہو گئی، اور اللاتی بہن اس وقت محروم ہو گئی کہ جب حقیقی بہن بیٹی پوتی کی وجہ سے عصبہ بنے، کیونکہ اللاتی بہن کے حوال میں ہم یہ بات پڑھ چکے کہ جب حقیقی بہن بیٹی پوتی کی وجہ سے مل کر عصبہ بن رہی ہو تو اس وقت اللاتی بہن محروم ہو جاتی ہے۔ تو یوں ہماری یہ والی مثال بھی مکمل ہو گئی۔ اب بڑھتے ہیں اپنی مثال نمبر 6 کی طرف۔ ایک عورت کے جس کا انتقال ہوا، اس نے ورثاء میں شوہر چھوڑا ہے، دوسرے نمبر پر باپ موجود ہے، تیسرے نمبر پر دادا، چوتھے نمبر پر اخیافی بھائی، 5ویں نمبر پر 2 بیٹے، 6ٹھے نمبر پر حقیقی بھتیجا یہ بھی موجود ہے، اور 7ویں نمبر پر جو ہے وہ اللاتی بھتیجا یہ بھی موجود ہے۔ شوہر، باپ، دادا، اخیافی بھائی، 2 بیٹے، حقیقی بھتیجا اور اللاتی بھتیجا، یہ سارے کے سارے رشتہ دار جو ہے وہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے شوہر کے حصے کی تعیین کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ میت کی اولاد موجود ہے یا نہیں، تو ہم نے دیکھا کہ یہاں 2 بیٹوں کی صورت میں میت کی اولاد موجود ہے، اس وجہ سے شوہر کو 1/4 حصہ ملے گا۔ باپ کو حصہ دینے کے لیے بھی یہی دیکھیں گے کہ میت کی اولاد موجود ہے یا نہیں۔ اگر میت کے صرف بیٹے ہوں تو باپ کو 1/6 حصہ ملتا ہے، اگر میت کی صرف بیٹیاں پوتیاں ہوں تو باپ کو 1/6 مع العصبہ، سدس مع العصبہ حصہ دیا جاتا ہے۔ چونکہ یہاں پر بیٹے موجود ہیں اس لیے باپ کو 1/6 حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ دادا جو ہے وہ محروم ہوگا، کیونکہ ہم یہ بات دادا کے حوالے میں پڑھ چکے کہ باپ کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ دادا محروم ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر اخیافی بھائی ہے، اور یہ اخیافی بھائی کے حوالے میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ باپ، دادا، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، ان سب کے ہوتے ہوئے اخیافی بھائی بہن محروم ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر باپ بھی موجود ہے، دادا بھی موجود ہے، بیٹے بھی موجود ہیں، ان سب کے ہوتے ہوئے اخیافی بھائی جو ہے وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ اس کے بعد 2 بیٹے ہیں، تو یہ بیٹے جو ہے وہ اس مثال کے اندر جو ہے وہ عصبہ کے طور پر جو ہے وہ حصہ پائیں گے۔ جب ہم نے عصبات والا چیپٹر پڑھا تھا تو اس کے اندر ہم نے عصبہ بنفسہ میں مال تقسیم کرنے کے جو اصول و ضوابط پڑھے تھے، اس کا جو پہلا اصول تھا کہ جب تک پہلے درجے کا کوئی فرد عصبہ موجود ہے، بعد والے درجے کا کوئی فرد عصبہ نہیں بن سکتا، اگرچہ ذی فرض ہو سکتا ہے، جیسا کہ اس مثال میں ہوا کہ بیٹے بھی موجود ہیں، باپ بھی موجود ہے۔ باپ جو ہے وہ عصبہ بنفسہ کی دوسری کیٹاگری میں آتا ہے، بیٹا جو ہے وہ پہلی کیٹاگری میں آتا ہے، اور بیٹا جو ہے وہ یہاں پر عصبہ بن رہا ہے۔ تو جب پہلے درجے کا کوئی فرد عصبہ بن جائے تو بعد والے درجے کا کوئی فرد عصبہ نہیں بن سکتا، اگرچہ ذی فرض ہو سکتا ہے، جیسا کہ اس مثال کے اندر باپ جو ہے وہ ذی فرض کے طور پہ حصہ پا رہا ہے اور بیٹا جو ہے وہ عصبہ کے طور پر حصہ پا رہا ہے۔ اس کے بعد حقیقی بھتیجا ہے، اور حقیقی بھتیجا بیٹوں کی وجہ سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ جب تک پہلے درجے کا کوئی فرد عصبہ موجود ہو بعد والے درجے کا کوئی فرد عصبہ نہیں بن سکتا۔ تو حقیقی بھتیجے کا تعلق جو ہے وہ تیسری کیٹاگری کے ساتھ ہے، تو لہٰذا بیٹا پہلے درجے میں ہے، بھتیجا تیسرے درجے میں ہے، تو پہلے درجے کے عصبہ کے ہوتے ہوئے تیسرے درجے کا عصبہ جو ہے وہ نہیں بن سکتا، مطلب عصبہ کے طور پر حصہ نہیں پا سکتا، تو یہ حقیقی بھتیجا بیٹوں کی وجہ سے محروم۔ اسی طرح اللاتی بھتیجا بھی بیٹوں کی وجہ سے محروم ہوگا، کیونکہ اللاتی بھتیجا بھی جو ہے وہ تیسرے درجے میں، تیسری کیٹاگری میں، تیسری قسم کے اندر آتا ہے۔ تو بیٹے جس طرح حقیقی بھتیجوں کو محروم کر رہے ہیں، اسی طرح یہ بیٹے اللاتی بھتیجے کو بھی وراثت سے محروم کریں گے۔ تو دادا محروم ہوا باپ کی وجہ سے، اخیافی بھائی محروم ہوا باپ، دادا اور بیٹوں کی وجہ سے، حقیقی بھتیجے محروم ہوئے بیٹوں کی وجہ سے، اور اللاتی بھتیجے بھی محروم ہوئے بیٹے کی وجہ سے۔ اب یہاں پر اصل مسئلہ بنانے کے لیے ہم یہ دیکھیں کہ فریق اول کا 1/4، فریق ثانی کے
6 کے ساتھ مل گیا. جب فریق اول کے 1/4 فریق ثانی کے کسی بھی حصے کے ساتھ ملے تو مسئلہ 12 سے آتا ہے. تو لہٰذا اس مثال میں مسئلہ 12 سے آئے گا، اور اسی 12 کو ہم جو ہے وہ ذوی الفروض کے حصوں کے ساتھ ضرب دیں گے. 12 کو جب 4 پہ تقسیم کریں گے تو جواب 3 آئے گا، 3 حصے شوہر کے لیے. 12 کو جب 6 پہ تقسیم کریں گے جواب 2 آئے گا، تو 2 حصے جو ہے نا وہ باپ کو دیے جائیں گے. اور اس کے بعد باقی بچ گئے ہمارے پاس 7 حصے، 3 حصے شوہر کو دے دیے، 2 حصے باپ کو، تو یہ ہو گئے 5. اصل مسئلہ جو ہے وہ 12 سے ہے، تو باقی بچ گئے 7 حصے. تو وہ 7 حصے جو ہے وہ بیٹوں کو بطور اسبہ کے جو ہے وہ دیے جائیں گے. تو یوں ہمارے 3 اور 2 5، 5 اور 7 12. ہماری یہ والی مثال جو ہے وہ اس انداز سے مکمل ہو گئی. باقی حقیقی بھتیجا، اللاتی بھتیجا، اخیافی بھائی، دادا، یہ دیگر رشتہ داروں کی وجہ سے محروم ہو جائیں گے. عزیز طلبہ کرام، یہ تھا ہمارا آج کا سبق کہ جس کے اندر ہم نے مشقی سوالات میں سے 6 سوالات کو اور 6 مسائل کو حل کیا. انشاءاللہ عز و جل اگلے درس کے اندر بقیہ 6 مسائل کو حل کیا جائے گا.